کتاب کے آخری پیج میں گمنام لوگوں کی قبروں کا سلسلہ ہے، اور اندر کچھ باتیں میں نے 2 منٹ نظر دی کشمیر مسئلے کے بارے میں اور اس کا ممکن حل، اس بارے میں کچھ رائے دی ہے۔ رائے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال اس موقع پر یہ خوش آئند بات ہوئی اور میں ڈاکٹر صاحب کو آپ سب کی طرف سے مبارکباد دینا چاہوں گا۔ خواتین و حضرات، یہاں ہمارے بہت سے بالغ النظر لیڈر حضرات، رہنما حضرات، سیاست سے بھی اور باقی بھی، اور گورنر صاحب نے بھی موضوع کے تعلق سے باتیں کی، بڑی پرمغز باتیں اور مسائل ابارے، امن کی اہمیت پہ زور دیا، اور میرا خیال ہے یہ بات ہم نے جو سنی یہاں ہی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل یہ پیغام ہمیں اپنے گھروں تک، محلوں تک، علاقوں تک لینا چاہیے۔ تو بہت سی باتیں جو مجھے کہنی تھی وہ یہاں کہی گئی ہیں، میں ان کو دہراؤں گا نہیں، ممکن ہے کسی تھوڑا سا اشارہ دے دوں، لیکن میں یہ امن کی ضرورت کیوں ہے اس پر بات نہیں کروں گا، بہت بات ہوگی۔ میں تھوڑی سی یہ بات کروں گا کہ بدامنی کیوں ہوتی ہے، امن کیوں خطرے میں پڑتا ہے، اور ہم لوگوں کا، مختلف طبقات کا امن کو فروغ دینے میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی یہ بات، انسانوں میں اختلاف، طبقوں میں اختلاف ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ جب سے نوع انسان وجود میں آئی، انسانی تہذیب وجود میں آئی، اختلافات رہے، اور اختلافات کو سمجھنا چاہیے، ان کا حل نکالنا چاہیے۔ اور یہ سلسلہ اگر اختلافات کو اٹینڈ نہ کیا جائے، سنا نہ جائے، تو پھر ایک ٹکراؤ ہوتا ہے جس کو کانفلکٹ کہتے ہیں، اور کانفلکٹ سے بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ بنیادی وجہ تو یہی ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کے مذہب الگ ہیں، لوگوں کی طریقہ رہائش الگ ہے، لوگوں کی اکنامک ڈفرینسز ہیں، لوگوں کے نفسیات میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی عمل ہے جو ہمیشہ سے رہا، لیکن ان چیزوں کو، اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جس کا یہاں ذکر ہوا، پھر بدامنی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے کشمیر میں بھی ایسا ہوا، کچھ وجوہات تھی جن کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، تو حالات خراب ہو گئے اور اسباب بن گئے۔ اب یہ ہے کہ تھوڑی سی بات ایک لفظ میں کہہ دوں، امن ہوتا کیا ہے؟ کسی نے نہیں کہا، ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ امن کیا ہے؟ کس صورتحال کو امن کہیں گے؟ تو اس کو پریسائزلی ڈیفائن کرنا مشکل ہے، لیکن ایک لفظ، ایک اسٹیٹمنٹ میں دینا چاہوں گا۔ ہم کہیں امن ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں سماج میں تمام طبقات اور ہر طبقے کا ہر فرد اپنے جائز مقاصد کو، انٹرسٹ کو پرسو کر سکتا ہو آزادی سے۔ وہ اپنا مذہب فالو کرے، وہ اپنی معاش کو فالو کرے، اس کے جو مسائل ہیں ان کو پرسو کرے، دوسرے اس میں مداخلت نہ کریں، بشرطے کہ اس کے مقاصد جائز ہے۔ اور اس واسطے جو ہے ٹکراؤ کا نہ ہونا ہی امن نہیں ہے۔ امن کی صورتحال یہی نہیں ہے کہ لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، لیکن امن کی ایک شرط ہے، اس کا یہاں ذکر ہوا اور غلام نبی صاحب نے کیا۔ امن تبھی قائم رہے گا جب سماج میں انصاف ہوگا۔ امن کی یہ پری کنڈیشن ہے، ایک نیسری کنڈیشن ہے کہ سماج ہو، انصاف ہو، فیئر پلے ہو، جسٹس ہو، تاکہ ہر طبقہ، ہر فرد اپنے مقصد کی طرف انصاف کی مدد سے آگے چل سکے۔ اب دنیا میں بدامنی ہے، یہاں کشمیر میں نہیں ہے، ساری دنیا میں بدامنی ہے، اور ان کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کہاں امن ہے مجھے بتائیے، کہاں ہے امن؟ کس ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے ایک زمانے میں ہوتا تھا، آج کہیں نہیں، دنیا بھر میں بدامنی ہے۔ اب کچھ دانشوروں نے اس پہ کام کیا ہے، تحقیق کی ہے، بہت وجوہات ہیں، لیکن انہوں نے ان وجوہات کو 4 کیٹیگریز میں ڈالا ہے، 4 طبقے۔ ایک پاپولیشن کا زیادہ ہونا، 4 پیس۔ دوسرا پاورٹی، غربت کی وجہ سے بدامنی ہے،
تیسرا پاور ہنگر ہے، تیسرا پی، چوتھا پی پولوشن ہے۔ دیکھیے آبادی زیادہ ہے تو مسائل زیادہ ہیں تو بدامنی ہونا لازمی ہے، اور یہ انڈیا پاکستان چائنا میں بنیادی وجہ تو یہی ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے لوگ پاور ہنگری ہیں یا پاورٹی ہے۔ اکثر مسائل جو بدامنی کے آج ہیں، انڈیا کو لیجئے پاکستان کو لیجئے، وہ غربت کی وجہ سے، عدم مساوات کی وجہ سے۔ انڈیا میں ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے ماؤزم، وہ غربت کی وجہ سے ہے۔ علاقوں کے علاقے پسماندہ رہے اور فاقہ کشی ہے اور لوگ مر رہے ہیں اور انہوں نے بندوق اٹھا لی۔ دوسرے علاقوں میں بھی جو مسائل ہیں وہ ان کا تعلق غربت سے ہے۔ پاکستان میں جو ریسنٹ فینومینن ہے طالبان کا، لارجلی یہ غربت کی وجہ سے ہے، غربت اور جہالت کی وجہ سے ہے۔ تو وجوہات ہوتی ہیں اس طرح سے۔ پولوشن دنیا بھر میں فزیکل اور مینٹل پولوشن، اصل میں مینٹل پولوشن پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ پولوشن ہو گیا تو یہ ان 4 پیز کی وجہ سے پاپولیشن، پاورٹی، پاور ہنگری، ملکوں کے اندر، سماج کے اندر اقتدار کے بھوکے لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں اس وقت؟ کروڑوں روپے، کروڑوں، 1 کروڑ 2 نہیں 500 کروڑ 2000 کروڑ کی چوریاں، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ہمارے سیاستدان، اور پھر لوگ ان کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے بدامنی کی، اسباب بنے بدامنی ہو رہی ہے وجوہات کی وجہ سے۔ لیکن جس بات پہ میں زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہوا کہ سب دنیا میں ترقی ہوئی، اقتصادی ترقی ہوئی، ہم خوشحال زندگیاں جی رہے ہیں بنسبت ہمارے بزرگوں کے، والدین کے، ان کے جو پہلے کے وقت تھے بہت غربت تھی لیکن دل کا سکون تھا، سادہ زندگی تھی لیکن سکون تھا۔ آج مالی لحاظ سے ہم بہت امیر ہیں، سب ملک آگے چلے گئے۔ آج کا غریب بھی اس وقت کے غریب سے بہت بہتر ہے، لیکن چین نہیں، سکون نہیں، کنٹینٹمنٹ نہیں، ڈس سیٹسفیکشن، فرسٹریشن، سٹرین، زندگیاں مشکل بن گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیونکہ میٹیریل دور میں تو ہم آگے نکل گئے لیکن جو ہمارا اصل تھا وہ انسانی قدریں، وہ خدا کا خوف، وہ دل میں ڈر۔ ایک ہی بات، اگر خدا کا خوف کسی انسان کو ہو وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، وہ بدامنی کی بات نہیں کرے گا، وائلنس نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن کہاں ہے؟ کہنے کو ہے۔ لہذا سماج کے طبقوں کو جس بات پہ امن کو پروموٹ کرنا ہے، انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر، سب نیشنل، ریجنل، گھروں میں، خاندانوں میں امن کو پروموٹ کرنا ہے، ہم اپنی نئی نسلوں کو واپس لے جائیں ان قدروں کی طرف، انسانی قدریں۔ کشمیر مشہور ہوتا تھا برداشت کے واسطے، ٹالرنس، ہندو مسلم پیار، اتحاد آپس میں، اور سویلائزڈ لوگ یہاں کے، سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر بھی مار دھاڑ کا کوئی وقت آئے گا، لیکن حالات ایسے بنے۔ اس کے بھی وجوہات رہی، اندرونی بھی بیرونی بھی وجوہات ہیں، ہر بات کی وجہ ہوتی ہے۔ کوئی بولے چپ کرو امن رہے اور سب ٹھیک ہے، وہ غلط ہے۔ اس کا یہاں ذکر بھی کیا گیا برملا۔ بدامنی کی وجوہات ہیں، وجوہات کو اٹینڈ کرو، نہیں تو امن نہیں ہوگا۔ امن تب ہوگا جب آپ لوگوں کے مسائل انصاف سے حل کرو گے، اور اس طرف وجہ دینی چاہیے۔ بہت اچھا یہاں ذکر ہوا کہ اب انڈیا پاکستان، شیخ عبد الرحمان صاحب نے ذکر کیا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ خالی کشمیر میں ہم امن چاہیں اور ہمارے بغل میں دونوں ملک جل رہے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا اسٹیک ہے کہ انڈیا بھر میں وہ امن رہے، ہمارا اسٹیک ہے کہ پاکستان میں امن رہے، کیونکہ اگر وہ جلیں گے ہم نہیں بچ سکتے۔ تو وہاں دیکھیے دونوں ملک کن مشکلات کا سامنا ہے، غربت ہے، الٹریسی ہے، بے روزگاری ہے، انفلیشن ہے، مسائل ہیں۔ دنیا کے ملکوں کی لسٹ بنائیے تو کہیں 160 پر 170 پر آتے ہیں، پیچھے سب سے غریب، لیکن عقل ہے۔ چین میں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اربوں روپے دونوں طرف سے، اور آرمامنٹ، نیوکلیر آرمامنٹ، ڈیفنس پر،
اور ظلم ہے. لوگ معمولی بیماریوں سے مر رہے ہیں, ڈیفینس میں لگا رہے ہیں اور نتیجہ سامنے ہے, وہاں بھی بگاؤ یہاں بھی بگاؤ. لہٰذا جو ہے یہ ان ملکوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ یہ جو ہے مسائل کو مانے. مسائل ہیں, جنگ سے مار دھاڑ سے مسائل حل ہوتے تھے, زیادہ نہیں, کبھی ہسٹری میں ہوا ہے, کبھی بہت ڈسٹنٹ پاسٹ میں وائلنس سے مسئلے حل ہوئے, لیکن آج وہ نہیں ہو سکتا. آج تو ہتھیار ایسے ہو گئے کہ پھر اگر وہ بات ہوئی تو سب قیامت کی قیامت. وہ صورت میں یہ ایک ہی راستہ ہے, باتوں اختلافات کو مانیے اور خلوص سے اپنے مفاد کو سامنے رکھے اختلافات میں بات کیجیے اور ان کو حل کیجیے, ورنہ دوسرا راستہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. میں نے تھوڑا سا اقتصابات یہاں پیش کیا, تو خدا کرے فیاض احمد بٹ صاحب جیسے لوگوں کی یہ کوششیں یہ برابر ثابت ہوں اور یہ جو پیغام ہے یہ گھر گھر پہنچے. کشمیر میں امن ہو, ہندوستان بھر میں امن ہو, پاکستان میں امن ہو, ساری دنیا میں امن ہو, ہر جگہ پر امن ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم واپس انسانیت کی طرف جائیں گے اور ہم خدا کا خوف دل میں رکھیں گے اور انسان کو اپنا بھائی سمجھ کے کوئی بتائے, کوئی مذہب جو یہ ایڈوکیٹ کرتا ہو, اس بات کی وکالت کرتا ہو کہ آپ کسی کو ماریے, جان سے مار دیجئے, اس طرح سے مار دیجئے, یا کسی کا حق کھائیے یا کسی کو ظلم کیجیے. مذہب تو ہمیں وہ راستے دکھاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مذہبوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن دل میں مذہب کہیں نہیں ہے, اس پر عمل نہیں ہے. اکثر لوگ مذہب کو ایسے ہی کہتے ہیں. خدا کرے ان کی یہ کوشش برابر ثابت ہو. والسلام. پروفیسر واحد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ پہلے کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے اور آج سینٹرل یونیورسٹی کے ہیں اور کشمیر کے رہنے والے ہیں, ٹنگڈار کے. تو انہوں نے اپنا جو صدارتی خطبہ وہ کمپلیٹ کیا. اب میں دعوت دے رہا ہوں محمد یوسف میر صاحب کو, جو جموں کشمیر پیس فاؤنڈیشن کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, وہ ووٹ آف تھینکس جتنے بھی مہمان یہاں پہ ہیں ان کا کریں. اور اسی کے ساتھ یہ جو کانفرنس ہے اس کا جو ہے کنکلوڈ ہو رہی ہے. جناب قریشی صاحب, عزت مآب محبوب صاحب, عزت مآب تنبوری صاحب, جناب شیخ صاحب, فیاض احمد بٹ صاحب, حاضرین السلام علیکم. میں حکم کرنے کہ بہٕ کرو تۄہہِ شکریہ ادا. تُہۍ سٲری حضرات یِم یوٚتانۍ یِمو ییٚتہِ واریاہس کالس بیٖٹھۍ پتہٕ رٕتۍ پٲٹھۍ بوزکھ یِم کتھٕ. بہٕ چھُس تُہُنٛد شکریہ ادا کران روٹیٖنس پٮ۪ٹھ کہ تُہۍ آیہِ یوٚت پتہٕ بوزنہٕ یِم کتھٕ. انشاءاللہ العزیٖز یہِ محفل مۄکلہِ نہٕ ییٚتی کینٛہہ, یہِ روزِ کنٹِنیوٗ. یِم روزن یِژھ محفل واریاہ کنٹِنیوٗ کیازِ موضوٗع یُس عملُک چھُ یہِ چھُ واریاہ وسیع تہٕ بیٚیہِ چھُ سانہِ کھۄتہٕ ساروی کھۄتہٕ ضروٗری. بہرحال وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ یہِ محفل ختم کران. شکریہ تکلیف اگر کانٛہہ تکلیف آسہِ کمی آسہِ معٲفی معٲفی. تھوڑا بہت